السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا اجلاس ایک بڑے معاملے پر بلا لیا ہے اور یہ اجلاس 3 مئی کو ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں بڑی پیش رفت ہونے والی ہے، خاص طور پہ عدلیہ کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں بشریٰ بی بی عمران خان کی اہلیہ کی رات گئے اچانک طبیعت خراب ہو گئی، بنی گالہ جو سب جیل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ایمبولینس پہنچ گئی، ڈاکٹر پہنچ گئے، پی ٹی آئی کے رہنما پہنچ گئے اور کھلبلی مچ گئی، میڈیا میں خبریں چل گئی اور اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ناظرین، اب میں آتا ہوں جو میں نے پوائنٹس اس ولاگ کے اندر میں نے ڈسکس کرنے آپ کے ساتھ، جو خبریں آپ کو بتانی ہے، جو تفصیلات آپ کو بتانی ہے، جو شاید ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اس حوالے سے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ اجلاس بلا لیا ہے اور یہ بڑا انتہائی اہم اجلاس تصور کیا جا رہا ہے عدلیہ کے لیے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹس کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے یہاں پر ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے رولز میں ترمیم کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور ججز کی تعیناتی کے حوالے سے رولز میں ترمیم سے متعلق یہ معاملہ ہے۔ 3 مئی کو یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہونی ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہونی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 3 ججز کی نشستیں خالی ہیں اور پھر جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوگا اس اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 5 ججز اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے، اٹارنی جنرل پاکستان بھی اور وزیر قانون اس اجلاس میں ہوتے ہیں اور اس اجلاس میں ترامیم کے حوالے سے جس میں ایک کمیٹی بنی تھی، 2 رکنی کمیٹی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے ترامیم کرنی تھی، ڈرافٹ بنانا تھا، تجاویز لینی تھی اور جسٹس محمد علی مظہر اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل اس کمیٹی نے اپنی سفارشات، اپنی تجاویز مرتب کی اور کس طرح جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہوگی اس کے طریقہ کار کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا اور ایک ڈرافٹ بنا کر سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو بھیجا گیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھیجا گیا اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو بھیجا گیا اور پھر تمام ججز سے رائے مانگی گئی تھی اور تمام ججز نے، چیف جسٹس نے اور سپریم جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں انہوں نے یہ رائے بھی دی۔ اس رائے کے بعد پھر ان تجاویز اور ان تمام رائز کو جو ہے منظر رکھتے ہوئے پھر کمیٹی نے معاملات کو جو تجاویز تھی اسے مرتب کیا۔ اب اس حوالے سے بڑا اہم اجلاس یہ 3 مئی کو ہونے جا رہا ہے اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی پر ہمیشہ سے ایک تنازع کھڑا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ماضی میں چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کے دور میں ججز کی تعیناتی کے معاملے پر خطوط لکھتے رہے کہ بھائی سینیارٹی کی بنیاد پر ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار واضح ہونا چاہیے، تو ان تمام معاملات پر ہونا سب کچھ ہو رہا تھا اور پھر اسامیاں بھی خالی ہیں اور آپ کو پتہ ہے 3 ججز کی نشستیں سپریم کورٹ میں اس وقت خالی ہیں پچھلے 3-4 ماہ سے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ججز کی تعیناتی کا معاملہ تھا۔ اور کچھ دن قبل ہم نے بھی دیکھا کہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے ایک تاریخی خط لکھا اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی لیکن شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے قانونی اور آئینی رکاوٹیں تھیں، سپریم جوڈیشل کمیشن کے معاملات تھے یا سینیارٹی کے ایشوز تھے یا طریقہ کار کا واضح نہ ہونا، کچھ ایشوز تھے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہو سکا اور پھر چیف جسٹس محمد ابراہیم خان ریٹائر ہو گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو یہاں پر جو کمیٹی بنی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، اس کمیٹی میں یہ ایک تجاویز آئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا کوئی بھی چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، وہ 3 نام جو ہے وہ کمیشن کو دیں گے۔ یعنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے اگر ہائی کورٹ میں جج لگانا ہو تو جو مطلق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ 3 نام دیں گے
اور چیف جسٹس کو پاکستان کو چیف جسٹس پھر کمیشن کے سامنے یہ 3 نام رکھیں گے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ سینیارٹی کا خیال رکھا جائے گا، اور سینیارٹی کے ساتھ ساتھ ان کی جو کمپٹنسی ہے، یعنی ان کی قابلیت اور ان کی ججمنٹس وغیرہ، ان کے کنٹیکٹ وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ دیکھ لیں سینیارٹی کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد دوسرے ترین سینئر جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی۔ تو ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ان دونوں کو ہی سپریم کورٹ لے کے آئیں، لیکن عامر فاروق صاحب کا نمبر بھی آ رہا ہے سینیارٹی کی بنیاد پر، وہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں، تو ممکن ہے انہیں بھی لے کے آئیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا، یہ بھی ایشوز ہیں۔ اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی پر الزامات بھی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات بھی درج ہو چکی ہیں۔ اور پھر 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں محسن اختر کیانی ان 6 ججز کے یعنی مبینہ طور پر سربراہ یعنی ماسٹر مائنڈ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو ان کا جو چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو خط لکھا گیا یہاں پر جو ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے عدالتوں پہ، تو اس پر بھی تھوڑی سی رکاوٹیں ضرور ہیں۔ اس کے علاوہ عامر فاروق کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان 6 ججز کے معاملے پر ان کا کوئی کلیدی کردار نظر نہیں آیا، اور پھر کیونکہ وہ چیف جسٹس سے ان کے ججز کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہ سارا معاملہ کریں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا۔ اس کے علاوہ ابتدائی جو تجاویز ترمیم کی گئی ہیں اس سے متعلق تمام معاملات ججز کو بھیجی گئی ہیں، اور تقریباً یہ 6 ماہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک بڑا ایشو یہ آیا تھا جب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے جب خط لکھا تھا، اور انہوں نے خط میں ایک لفظ ایک لائن پوائنٹ اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی صوبے سے ایک جج یعنی جسٹس نعیم اختر افغان کی اپائنٹمنٹ کی، لیکن دیگر 3 ججز کی اپائنٹمنٹ کیوں نہیں کی، ان کے ساتھ وہ کر لیتے۔ تو جہاں تک صحافیوں کے وکلاء سے جب ہم نے تھوڑی سی معلومات لینے کی کوشش کی، اس پر رائے لینے کی کوشش کی، تو کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں یعنی کرمنل کا کوئی بھی جو ہے وہ ماہر جج نہیں تھا، اور جسٹس نعیم اختر افغان جو ہے وہ کرمنل کے ماہر جج تصور کیے جاتے ہیں۔ تو بحالت ضروری بحالت مجبوری جسٹس نعیم اختر افغان کو لایا گیا، اور اس ترامیم کے دوران ہی اور وہ سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ کے جج کے جو تحفظات تھے وہ اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج جو دوسری خبر ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز کے حوالے سے پہلی بار چیف جسٹس عامر فاروق جاگ چکے ہیں، اور بڑی پیشرفت سامنے آ گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے آج فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یقیناً یہ بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس سے تمام ججز سے آج تک جتنے معاملات ہیں اس کی تجاویز بھی مانگی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی اس حوالے سے تجاویز طلب کی گئی ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے الزامات کے حوالے سے کہ ان سیشن ججز کو بھی کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جو ہے ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر بھی تجاویز مانگی تھی۔ تو یہ تمام معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی ایشو ہے کہ تمام ججز کے حوالے سے جو ایلیگیشن تھے، اس کے علاوہ ایک آپ کو یاد ہو تو ایک دھمکیہ آمیز خط ملا تھا، اس کے حوالے سے بھی ان دونوں اجلاسوں میں بات چیت ہوگی، ڈسکس ہوگا۔ ناظرین، جو سب سے آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی، جن کے حوالے سے چند دن سے یہ بات زیر گردش ہے کہ انہیں مبینہ طور پر زہر دیا گیا، ہارپک دیا گیا، سلو پوائزن دیا گیا، اس طرح کی باتیں زیر گردش تھی۔ میڈیکل ٹیمز کی باتیں ہوئی، ڈاکٹرز پیمز کے ڈاکٹرز کا چیک اپ ہوا، شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا چیک اپ ہوا۔ ان تمام معاملات کے بعد گزشتہ روز یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ان کے معدے میں یعنی جو جلن ہے وہ واقع ان کے اندر کچھ حد تک ہے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ اس طرح کی خوراک کی وجہ سے یہ معاملہ تھا۔ تو اب آج رات کو یہ خبر آ گئی کہ اچانک عمران خان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ 2 ایمبولینسیں جو ہے وہ 1 سے 2 ایمبولینس کا تذکرہ کیا گیا کہ بنی گالہ اچانک رات کو پہنچ گئی، اور نعیم حیدر بنجوتا جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے وہاں سے ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔ مشال یوسفزئی جو بشریٰ بی بی کی ترجمان ہیں، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر پہ کہا کہ اس پہ
کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور بارہا حکومت کو کہنے کے باوجود ان کے چیک اپ نہیں کرائے جا رہے ہیں۔ اور یہ آج شیر افضل مروت کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے کہ ساری ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ اس ریاست کا پاکستان کا قرض ہے کہ انہیں بہترین علاج کی سہولت فراہم کریں اور وکلاء تک ان کی مکمل رسائی دی جائے۔ اس کے علاوہ کہا کہ جو کچھ بشریٰ بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے، اور اس سب کا مقصد صرف اور صرف عمران خان یعنی چیئرمین پی ٹی آئی پر پریشر ڈالنا اور وہ کسی طرح ڈیل کر لیں، پر خان بھی کسی چیز کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کا یہ ٹویٹ ہے۔ اور پھر مشال یوسفزئی کہتے ہیں کہ بشریٰ عمران خان صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صبح 12 بج کے قریب جیل کے ڈاکٹرز بنی گالہ سب جیل آئے تھے اور وہاں سے 5 بج کے قریب نکلے۔ ہمارا بارہا رابطہ کرنے کے باوجود جیل انتظامیہ کی جانب سے ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی پیمز کی ایمبولینس اور 2 ڈاکٹرز بنی گالہ آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پشاور سے اسلام آباد کے راستے میں ہوں، لیکن ٹیم اور ایمبولینس 7 منٹ پہلے وہاں سے نکل گئی ہیں۔ نعیم حیدر بنجوتا نے پولیس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی اور بغیر کچھ بتائے چلی گئی۔ کچھ ذرائع سے ہمیں اب یہ خبر ملی ہے کہ بشریٰ بی بی کی جو ہے وہ الٹے بازوں میں انہیں تکلیف ہے۔ یہ بشریٰ بی بی کے ترجمان مشال یوسفزئی جو اس وقت ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا۔ اور پھر جب ان کے حوالے سے کرٹیسزم ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر مشال یوسفزئی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں پشاور میں رہتی ہوں اور یہ بات میں نے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی سے ڈسکس کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہی ترجمان رہوں گی۔ طبیعت خرابی کی صورت میں اگر ڈاکٹر کسی وقت بنی گالہ جائیں گے، دن ہو یا رات ہو، تو شعیب شاہین اور انتظار بنجوتا کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ ساتھ ہوں گے، اور ہم نے جیل انتظامیوں کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا تھا اور طے یہ ہوا تھا، لیکن اب نعیم بنجوتا کو اندر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سید قاسم علی شاہ ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں بشریٰ عمران خان کی طبیعت ناساز ہے، ہم خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بار بار پنجاب حکومت کو درخواست بھیج رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں سے معائنہ کرانے کی اجازت دی جائے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو اس کے علاوہ حیدر جو بنجوتا ہیں، ایڈوکیٹ نعیم حیدر بنجوتا، انہوں نے تقریباً 2 منٹ رات کو تقریباً 12 بج کا انہوں نے وقت بتایا کہ وہ بنی گالہ کے باہر موجود ہیں۔ انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی 2 منٹ کی اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں، ایمبولینس آئی ہوئی ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا جا رہا اور ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی طبیعت ناساز ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔